بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سیدنا و نبینا خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، موجودہ دور میں اکثر انسانوں کی ذہنیت اس طریقے کی ہو گئی ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہر وقت اس تگ و دو میں ہے کہ کسی طریقے سے اس کے پاس مال آ جائے۔ وہ اس سلسلے میں مال کو بڑھانے کے معاملے میں جو قانونی حدود ہیں، قانونی سرحدیں ہیں، ان کو بھی یعنی ان سے گزرنے میں بھی اسے کوئی عار محسوس نہیں ہوتی، اور ان کو پاؤں تلے روندنے میں بھی اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، اور اسی طریقے سے غربا، مساکین اور جو لوگ سماج میں کمزور ہیں ان کی مدد کرنے میں بھی اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، نیند کے لیے بنایا ہے، اور دن کو وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو کمانے کے لیے بنایا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے جو ترقی یافتہ جگہ سمجھی جاتی ہیں وہاں پر اس کا الٹا نظر آتا ہے۔ بندہ دن میں سوتا ہے اور رات کو کام کرتا ہے، بندہ دن میں سوتا ہے اور رات کو کام کرتا ہے، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں بھئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو طے کریں گے وہ صحیح ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا ہے، یہ ہمارا جسم بھی اللہ کا ہے، یہ ہمارا دماغ بھی اللہ کا ہے، یہ ہمارا دل بھی اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا کچھ بھی تو نہیں ہے۔ مال تو بہت آگے کی چیز ہے، جب ہمارا جسم ہم اس کے مالک نہیں ہیں تو مال کی بھی پھر کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ لیکن انسان چونکہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اس لیے وہ سمجھتا ہے سب کچھ میرا ہے، ہر چیز پر میری ملکیت ہے، ہر چیز پر میری حکومت ہے، میں جیسا چاہوں گا ایسا ہوگا اور میں جیسا نہیں چاہوں گا ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اس کا سب سے بڑا اس کا فالٹ ہے اور سب سے بڑی اس کی غلطی ہے۔ انسان جہاں اللہ کو بھولا اس کے الٹے دن شروع ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں بتائے گا کہ تمہیں کس وقت کمانا ہے، وہی ہمیں بتائے گا تمہیں کس وقت سونا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے کے شروع میں عما یتساءلون کی صورت میں کہہ دیا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کو ہم نے لباس بنایا، سونے کی چیز بنایا، اس میں تم آرام کرو، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن میں تم کام کرو تاکہ تم اپنے بیوی بچوں کو پال سکو اور اللہ کی راہ میں بھی اپنے مال کو خرچ کر سکو۔ لیکن آج انسان کی ذہنیت دو طرح کے معاشرے میں لوگ پائے جاتے ہیں، یا تو وہ لوگ ہیں جو دنیا داری کو، مال کو بالکل تقوی کے خلاف سمجھتے ہیں کہ آدمی اگر متقی ہے تو اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہونے چاہیے، اس کے کپڑوں میں پیوند لگا ہونا چاہیے، وہ کوئی اچھی ڈریس نہیں پہن سکتا، اچھا لباس نہیں پہن سکتا، اچھی ٹوپی نہیں اوڑھ سکتا، اچھی گاڑی استعمال نہیں کر سکتا، اس کا اچھا گھر نہیں ہونا چاہیے، بس اور بس وہ ایک سادہ لباس میں رہے، کھانا بھی ہلکا پھلکا کھائے، اس کے پاس اچھا موبائل نہ ہو، اچھی گاڑی نہ ہو، اچھا گھر نہ ہو۔ ایک طبقہ تو یہ ہے، ایک طبقہ یہ ہے کہ بس صرف دنیا دنیا ہو، اللہ سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ دونوں الگ الگ انتہا ہیں، دو الگ الگ پوائنٹ ہیں اور دونوں غلط ہیں۔ اسلام اس کے بیچ کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے تم اللہ کا حکم بھی پورا کرو
تم دنیا بھی کماؤ، تم اپنی ذات پر بھی خرچ کرو، اپنی اولاد پر بھی خرچ کرو، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرو، اور تم اپنے سماج میں اللہ کی راہ میں اور جو انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف ہیں تمہیں ان میں بھی مال کو خرچ کرنا تم پر ضروری ہے۔ دو الگ الگ انتہائیں، دونوں غلط ہیں، نہ بالکل ایک دم حد سے زیادہ بڑھنا، نہ بالکل گھٹنا۔ بتاؤ ہے نہیں دیندار طبقے میں جو کچھ زیادہ دینداری کا جن کو ہیضہ سوار ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب ایسے ہونے چاہیے، بالکل سمپل سادہ ڈھنگ کے کپڑے پہن لیے، بھائی اس مولوی صاحب میں تقوی نہیں ہے۔ تقوی کا معیار آپ سیٹ کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ تقوی کا معیار اللہ بتائے گا۔ اچھے کپڑے پہننا تقوی کے منافی نہیں ہے، اچھا لباس پہننا، اچھی گاڑی رکھنا، اچھا گھر رکھنا یہ تقوی کے منافی نہیں ہے۔ ہماری ذہنیت بالکل الگ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا یہ الگ انتہا ہے، یہ الگ انتہا ہے۔ کیا صحابہ کرام میں ایسے افراد نہیں پائے جاتے تھے جو اچھے لباس پہنتے تھے؟ لیکن چونکہ ہماری ایک ذہنیت اس طرح کی ہے اس لیے ہم بالکل دو الگ الگ انتہاؤں پر ہیں۔ بیچ کا راستہ جو ہے، بیچ کا راستہ کہ آپ اللہ کا حکم بھی ایمانداری کے ساتھ پورا کرو اور تم جو ہے دنیا بھی صحیح طریقے سے کماؤ۔ آج تو ہماری حالت یہ ہے، سماج میں جس کے پاس مال نہیں ہوتا اس کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ اور یہ آج کا فالٹ نہیں ہے، یہ بہت جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے ایسا ہے، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے ایسا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ قرآن کریم میں دوسرے پارے میں بیان کیا گیا، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی نے ان سے کہا اللہ نے تم پر طالوت کو بھیجا ہے تاکہ تم اس کی سرپرستی میں، اس کی ماتحتی میں تم لڑائی کرو، جنگ کرو، اور جس طریقے سے وہ تمہیں چلائے تم اس طریقے سے چلو۔ اللہ نے بادشاہ کی حیثیت سے تم پر طالوت کو متعین فرمایا ہے۔ لوگوں نے جواب دیا قالوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ۔ وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس تو مال نہیں ہے، وہ تو غریب ہے، وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قالوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا، وہ ہم پر کیسے بادشاہت کر سکتا ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ مال میں کشادہ ہیں، اس سے زیادہ ہم مالدار ہیں۔ اللہ نے کہا ان اللہ اصطفاہ وزادہ علیکم بسطۃ فی العلم والجسم۔ مال کا زیادہ ہونا یا کم ہونا یہ معیار نہیں ہے، اللہ نے اس کو تم پر منتخب کیا ہے، اسی نے اللہ نے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی اللہ نے اس کو تم پر بادشاہ بنایا ہے۔ تم نہیں کہہ سکتے یہ بات مال کی بنیاد پر۔ کیا ایسا آج پایا نہیں جاتا؟ جو ذہنیت بنی اسرائیل کی تھی، کیا آج ہماری ذہنیت ایسی نہیں ہے کہ جو سماج میں، معاشرے میں مال کے اعتبار سے کمزور آدمی ہوتا ہے ہم اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتے؟ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے۔ اللہ نے اس کو تم پر بادشاہ بنایا ہے۔ لہذا دو الگ الگ انتہا ہیں، ایک ہے مال میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ بس اللہ کو بھول گیا، اور دوسرا اتنا ہے کہ بس بالکل مال کی محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ جو لوگ اس کے تقوی کے منافی مال کو سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مال اور دنیا داری کی چیزیں یہ تقوی کے مغایر ہیں، تقوی کے خلاف ہیں، ان کو یہ آیت خوب غور سے پڑھنی چاہیے، سورہ آل عمران کی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ ایک ایک چیز نوٹ کر کے اللہ تعالی نے بتائی ہے کہ انسان کے لیے اچھا بنا دیا گیا، اس کے دل میں محبت ڈالی گئی کس کس کی؟ حب الشہوات من النساء، اس میں عورت بھی ہے۔ من النساء سب سے پہلے کیا ہے؟ عورت، حلال طریقے سے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اولاد بھی ہے۔ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، جو مال کی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ کون کون سی ہے؟ من الذہب، سب سے پہلے سونا ہے، والفضہ، پھر چاندی ہے، والخیل المسومہ، اور عمدہ انتخاب شدہ گھوڑے، جو کہ ایک بڑی سرمایہ کی چیز سمجھی جاتی تھی عرب میں، کیونکہ قرآن جہاں نازل ہوا ہے جو وہاں کی اہم چیزیں ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں
نوٹ کر، آج گھوڑے مت لو، آج کی BMW اور مرسڈیز کو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. آپ گھوڑے نہ لیجئے، جو آج BMW اور مرسڈیز اور جو بڑے برانڈ کی گاڑیاں ہوتی ہیں آپ ان کو شامل کر سکتے ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. کھیتی کی چیز بھی، یہ بھی انسان کا سرمایہ ہے. یہ محبت اس کی فطرت میں شامل ہے، انسان اس سے بغاوت نہیں کر سکتا. اس کی مثال بالکل یوں سمجھیے، جس طریقے سے کشتی کو تیرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. اگر پانی نہ ہو تو کشتی نہیں چل سکتی، لیکن اگر وہی پانی زیادہ ہو جائے اور افان مارنے لگے اور اس میں موجیں آ جائیں تو پھر کشتی کو پلٹ بھی سکتا ہے. بالکل انسان کے لیے مال کی یہی حیثیت ہے. لیکن اگر مال کی محبت اتنی زیادہ اس کے دل میں بیٹھ جائے کہ اب وہ غریبوں کے حقوق پامال کرنے لگے، ماں باپ کے اور بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے، اور جو انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف ہیں ان کے حقوق پامال کرنے لگے، تو پھر یہ محبت اس کے لیے اس کے جان کا وبال بھی بن سکتی ہے. مال کی محبت ہونی چاہیے، لیکن اتنی زیادہ کہ اللہ کو بھلا دے تو وہ اس کے لیے کیا ہے؟ وبال جان کا ذریعہ ہے. لہذا انفاق فی سبیل اللہ کے تئیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری آیات کو ذکر کیا اور کہا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں چھپا کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی، اور وہ دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور ان پر کوئی غم بھی نہیں ہوگا اور نہ وہ خوف کی حالت میں ہوں گے. قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. تم سمجھتے ہو تم نے مال کمایا ہے، تمہاری عقل کا استعمال ہوا ہے، تم نے دکان کھولی تو مال آیا، ایسا نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سب سے پہلے اس بات کو مانو میں تمہارا اللہ ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. انفقوا، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے. تمہارے پاس اپنے آپ نہیں آیا، ہم نے دیا. کتنے ایسے لوگ ہیں بہترین عقل ہے، بہترین صحت ہے، لیکن مال نہیں ہے. اور کتنے ایسے پٹ قسم کے آپ کو ملیں گے جو سماج میں بے وقوف سمجھے جاتے ہیں اور مال اتنا زیادہ آ گیا ہے اس کے استعمال کا طریقہ بھی ان کے پاس نہیں ہے نہیں ایسا ہے. انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. ہم نہیں دیتے تو تمہیں نہیں ملتا، ہم نے دیا ہے اس لیے تمہیں ملا ہے. تمہارا کیا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق بتائے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے. جہاں مومنین کے اوصاف اور صفات کا ذکر کیا گیا، اللہ نے کہا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. مومنین کے مال میں حق اس کا بھی ہے جو ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے، اور اس کا بھی حق ہے جو ہاتھ پھیلا کر نہیں مانگتا. دو طرح کے مانگنے والے قرآن نے بیان کیے ہیں، دو طرح کے سائلین کا ذکر کیا ہے. ایک تو وہ ہے جب اس کو ضرورت پیش آتی ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے اور مجھے اس چیز کی حاجت ہے، لوگ اس کا تعاون کر دیتے ہیں. یہ مانگنے والا آسان ہے. لیکن ایک مانگنے والا وہ بھی ہے جو اپنی ضرورت کو کسی کے سامنے عیاں نہیں کرتا، اپنی ضرورت کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا، وہ خاموش رہتا ہے، اندر گھٹتا ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے عار محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے. اللہ نے کہا ہے ایسے مانگنے والے کو دینا زیادہ ثواب ہے. قرآن نے کہا ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. ایسے لوگ ہیں کہ نادان آدمی ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے ان کو مالدار سمجھتا ہے. لا يسألون الناس الحافا، چمٹ کر لوگوں کے سامنے چپٹ کر، چیپ ہو کر، یہاں کی زبان میں سمجھے تو چیپ ہو کر، چپٹ کر سے مراد ہے چیپ ہو کر کسی کے گلے پڑ جانا. ایسے وہ لوگوں سے نہیں مانگتے لیکن وہ مستحق ہیں. قرآن نے کہا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. دو طرح کے مانگنے والے ہیں، ایک ہاتھ پھیلانے والا، ایک وہ شخص ہے جو ہاتھ نہیں پھیلاتا. دونوں کے حق مومنین کے مال میں ہیں. افسوس لیکن یہ ہے
آج جو آدمی ہاتھ پھیلا رہا ہے ہم اس کو نہیں دینے کے لیے تیار ہیں، اس کو کہاں دیں گے جو ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے؟ انسان کے ذہنوں میں مال کی محبت اس قدر سرایت کر گئی ہے کہ بس مال ہو کیسا بھی ہو، چاہے پیسہ جیسا ہو، اسے اس سے کوئی فکر نہیں ہے، میرے پاس پیسہ آنا چاہیے بس اور بس۔ اللہ تعالیٰ نے کون سا رویہ ایک مسلمان کے لیے مال کا اچھا ہے اور کون سا خراب ہے، دو مثالیں قرآن کریم نے ذکر کی ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا ذکر کیا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، دو لوگوں کو ہم نے مال دیا اور ان کو ہم نے باغات دیے، اور باغ بھی ایسے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا انسان نے کھیتی لگائی اور بہت اچھی کھیتی ہو گئی، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کھیتی لگائی اور کھیتی نہیں ہوئی، کیا گارنٹی ہے انسان بیج ڈالے گا تو یہاں پر پھل آئے گا؟ کون یہ گارنٹی لے سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان نے بہت کم محنت کی اور پھل زیادہ آ گیا، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے محنت کی نہیں، محنت کرتا ہے اور پھل نہیں آتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، ہم نے بھر دیا ان کو، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، دونوں باغوں نے ان کو خوب پھل دیا، کوئی ظلم نہیں کیا۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، ایک نہر بھی ان دونوں کے درمیان ہم نے بنا دی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا، ایک شخص، دونوں کو برابر مال ملا، لیکن ایک شخص دوسرے سے کہہ رہا ہے بات کرتے ہوئے انا اکثر منك مالا واعز نفرا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، میرے پاس تم سے زیادہ کھیتی ہے، میرے پاس تم سے زیادہ اولاد ہے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور اپنے باغ میں داخل ہوا اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ دنیا کے تکبر میں اور دنیا کے غرور میں اور اپنے مال پر گھمنڈ کرتے ہوئے اور اتراتے ہوئے وہ یہ بات کہنے سے بھی گریز نہ کر سکا، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، قیامت کبھی نہیں آنے والی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مُنْقَلَبًا، اور اگر میں گیا بھی اتفاق سے اللہ کے پاس تو مجھے بہت اچھی جگہ ملے گی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ پہلی بات تو مروں گا نہیں، اور اگر مر بھی گیا تو مجھے بہت اچھا مقام ملے گا۔ دوسرے ساتھی نے کہا تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، تم جب اپنے باغ میں داخل ہوئے تم نے یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے ایسا ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر طرح کی طاقت قوت اللہ کی طرف سے میسر آتی ہے۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، تم سمجھ رہے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو میں تم سے کم ہوں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا منها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ تم سے اچھا مجھے دے دے اور جو کچھ تمہارے پاس ہے تم سب کو برباد کر دے؟ آخرکار ایسا ہی ہوا، اس کے باغ پر اللہ نے عذاب، یہ ایک لمبی تفسیر ہے، وقت کیونکہ بہت کم ہے اس لیے میں مختصر طور پر اس کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب بھیجا اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ دوسرے بندے نے جو شکر کیا، جب اس پر عذاب آیا اس وقت اللہ کہتے ہیں ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں انسان کو سمجھ آتا ہے سب اللہ کا ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ نے برباد کر دیا، تباہ کر دیا، یہاں انسان سمجھتا ہے ہاں اللہ کا تھا، میرا کچھ نہیں تھا، اس کا تھا، اس نے لے لیا۔ ہوا خیر ثوابا وخیر عقبا، اللہ کہتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سب سے زیادہ جو مال ہے اور اولاد، یہ دو چیزیں انسان کی فطرت میں شامل ہیں، اس کی محبت، انسان ان سے باہر نہیں جا سکتا، لیکن یہ محبت اتنی زیادہ غالب آ جائے کہ اللہ کی محبت اس کے دل سے نکل جائے تو یہ اس کے لیے تباہ کن ہے اور اس کی جان کے لیے وبال کا ذریعہ ہے۔ دوسری مثال اللہ نے بیان کی ہے قارون کی،
کہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا آدمی قارون، جب اس کو مال دیا، قرآن نے کہا ہے کہ بہت مضبوط لوگ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے، اتنا زیادہ اللہ نے اس کو خزانہ دیا، وہ بھی تکبر میں آیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ زمین میں دھسا کر دکھایا؟ نہیں۔ مجھے بتاؤ کون دھندر ہے آج کے وقت میں یہاں، اور کون اتنا بڑا لینڈ لارڈ ہے جو قارون کے جتنے خزانے کا مالک ہو؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے انلمیٹڈ خزانے ان کو دیے ہیں، یہ بتانے کے لیے تم کچھ نہیں ہو، کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے، کوئی شمار نہیں ہے، کوئی اعداد نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے۔ اللہ نے اتنے خزانے اور اتنے زیادہ بے شمار، یعنی اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، ایسے خزانے اللہ نے لوگوں کو دے کر یہاں دنیا میں بھیجا، یہ بتانے کے لیے کہ ہم یہ تم کو آزمانے کے لیے دے رہے ہیں کہ تم اس آزمائش میں پورا اترتے ہو یا نہیں اترتے ہو۔ آج انسان پہ 2 پیسے آ جائیں اپنے سے زیادہ اوپر نہیں سمجھتا۔ کوئی سامنے فقیر سائل مانگنے والا آ جاتا ہے، اس کو ایسے جھڑکا دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں۔ میرے بزرگوں، میں نے ایک مثال دی کہ جس طریقے سے کشتی کو چلانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہی پانی اگر بڑھ جائے اور وہ موجیں مارنے لگے اور طوفان پر آ جائے تو وہ کشتی کو پلٹ دیتا ہے۔ ہماری زندگی گزارنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، لیکن یہ مال کی محبت اگر زیادہ آ جائے کہ ہم اللہ کا حق بھی مارنے لگے اور بندوں کا حق بھی مارنے لگے تو پھر یہی مال ہمارے لیے ہماری جان کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لہذا 2 نقطے میں نے بیان کیے۔ اب مسئلہ یہ ہے، میں ہر جمعے میں سمجھاتا ہوں بھائی ٹائم پہ آیا کرو، 1:45 بجے بیان شروع ہوتا ہے، آپ لوگ اپنی اسی پرانی عادت پر آتے ہیں۔ کیا میرا مضمون آپ سمجھیں گے؟ میں کیا آپ کو پیغام دوں گا؟ میرا کام کہنے کا ہے، کروں گا اس موضوع پہ بھی کسی دن بات کہ یہ مشائخ چلاتے تھے، علماء، امام، حفاظ یہ مسجدوں کے منبر سے کہتے تھے، اور پھر جو آگے کا مضمون ہے وہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ سمجھ میں نہیں آتی ابھی انسان کو بات، لہذا پہلے آیا کرو، کچھ مضمون سمجھ میں آئے تو کچھ عمل کی بھی توفیق ہو۔ اب ایک آدھ بات سنی بیچ کی، پورا مضمون سنا نہیں تو کیا سمجھیں گے؟ خلاصے کے طور پر میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں نے شروع میں 2 بات بتائی۔ ایک طبقہ سماج میں وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے مال ہو مال ہو مال، اتنا زیادہ ہو کہ بس دنیا کی کوئی دین کی کوئی فکر نہیں، اسے نماز سے کوئی مطلب نہیں، اسے قرآن سے کوئی مطلب نہیں، اسے زکوٰۃ سے کوئی مطلب نہیں، کسی سے کوئی مطلب نہیں، میں ہوں اور میری دنیا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ مال ہونا، اچھا موبائل ہونا، اچھی گاڑی ہونا، اچھا گھر ہونا، اچھا لباس ہونا یہ تقوی کے خلاف ہے، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں الگ الگ پوائنٹ ہیں۔ اسلام اس کے بیچ کی تعلیم دیتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کا حق بھی پورا کرو اور مال بھی کماؤ اور اپنے بندوں کا حق بھی پورا کرو۔ جس کا حق تم پر اللہ نے متعین کیا ہے تمہیں اس کا حق بھی پورا کرنا پڑے گا۔ اچھا لباس پہنو، اچھا گھر بناؤ، سواری کے لیے بہترین گاڑی رکھو، کوئی تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو حقوق تم پر عائد کیے ہیں ان حقوق کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اب اس میں چاہے مسجد کے چندے کا مسئلہ ہو، مدرسے کے چندے کا مسئلہ ہو، کسی یتیم بیواؤں کا اور کسی غریب کا مسئلہ ہو، ہر کسی کی ذمہ داری پوری کرنا یہ ہم پر ہمارا فرض ہے، کیونکہ جس اللہ نے ہمیں مال دیا ہے وہ اللہ کس کو بھی مال دے سکتا ہے۔ جس اللہ نے ہماری جیب میں دیا ہے وہ ہماری جیب سے نکال کر کسی اور کو بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے جو کچھ ہماری جیب میں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ نے وہ ہمیں آزمانے کے لیے دیا ہے، ہم اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں یہی ہماری آزمائش ہے۔ ایک آیت جو پڑھی تھی انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فتنہ کا مطلب فتنہ نہیں ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہیں، ان کے ذریعے سے تم چاہو تو جنت بنا لو اور ان کے ذریعے سے تم چاہو تو اپنی جہنم تیار کر لو۔ یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم مجبور نہیں ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔